आसमान के मालिक तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खास दिन के लिए। आसमानी बाप हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं जहाँ जहाँ पर तेरे लोग इस तरह से इकट्ठे होते हैं सबको बड़ी बरकत देना। और इस आज के खास दिन के लिए तेरे बेटे के जिंदा होने के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और सबको बड़ी बरकत देना। सब जुलूस पर तेरा कवी हाथ रहे ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम के लिए एक बेहतरीन वसीला बन सके। तेरे बेटे यीशु मसीह में सब कुछ मांग कर पाते हैं, आमीन। पीछे मिलते जाइएगा। बोलो यीशु जिंदा हो गया, नजात दहिंदा हो गया। हेलो भाई साथ में जाओ। ध्यान से आने वाला है। हम दुआ मांगे, खुदा आपका शुक्र अदा करे। आप में से कोई दुआ करना चाहता, छोटी सी दुआ करे, शुक्रगुजारी करे, कोई भी दुआ कर सकता। खुदा आसमानी बाप, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोग बड़ी खुशी के
کے ساتھ بیدار ہوئے، اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچایا کہ یسوع مسیح قبر میں ہی نہیں رہا، بلکہ وہ تیسرے دن الصبح مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ ہم تیری شکر گزاری کریں، تیرے لوگ اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ سینٹ جان صرف کی ساری کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان سازوں کے لیے، نوازوں کے لیے، تیرے لوگوں کے اس جذبے کے لیے، شوق کے لیے، محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، انتظامیہ کے لیے۔ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لے اور ہماری اس گواہی کو اپنے حضور قبول فرما، ساری عبادت میں ہمارا ہادی و رہنما ہو۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں، کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، سب رحمتوں کے باپ، ہم تیرے نالائق بندے تیری ساری مہربانیوں اور شفقتوں کے اس واسطے جو تو نے ہم پر اور سب آدمی پر، اس دنیا پر، اس ملک پر، اس کلیسیا پر کی ہیں، کمال عاجزی کے ساتھ دل و جان سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم اپنی پیدائش، پرورش اور اس زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے اور ان سے بھی زیادہ اس بیش بہا محبت کے لیے جس سے تو نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دنیا کے لیے فدیہ میں دے دیا، اور فضل کے وسیلوں اور جلال کی امید کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہم سب تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اپنی سب رحمتیں تو ہمارے دلوں پر ایسی نقش کر
کہ ہم بے ریا دل سے شکر گزار ہوں اور تیری حمد، تیری تعظیم، تیری شکر گزاری نہ صرف زبان سے بلکہ چال چلن سے، اپنی گفتگو سے بھی اس طرح ظاہر کریں کہ اپنے آپ کو تیری خدمت کے لیے نثار کریں اور عمر بھر تیرے حضور پاکیزگی اور راست بازی کے ساتھ چلیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کی تیرے روح القدس کے ساتھ تمام عزت اور تعظیم عبدالآباد ہوتی ہے، خداوند تو نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے موت کو مغلوب کر کے ہمارے لیے ابدی زندگی کا راستہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا۔ ہم تو التجا، فریاد اور منت کرتے ہیں جس طرح تو پہلے سے خاص فضل کر کے ہمارے دلوں میں نیک ارادے ڈالتا ہے، اسی طرح ہر وقت ہماری مدد کر تاکہ ہم انہیں نیک انجام کو پہنچا سکیں۔ تو ہم سب کی دعا کو، منت کو، شکر گزاری کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب نکالیں، گیت نمبر 210۔ زندہ
خوشی کی صبح جو خدا نے ہم سب کی زندگی میں بخشی ہے، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ ان تمام لوگوں کو یاد کریں جو بیرون ملک ہیں، مختلف جگہوں پہ ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہیں، لیکن جہاں بھی ہیں یہ ہمارا ایمان ہے وہ خدا ان کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار سینٹ جانس چرچ کے ساتھ ہے۔ چند الفاظ میں کوئی بھی دعا میں رہنمائی کرے۔ میں دلوں کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی تیرے خداوند خدا، جب کہ تیرے خداوند خدا تو 3 دن میرے ساتھ رہا تیرے خداوند خدا۔ تیرے خداوند خدا میں تیری نہایت شکر گزار ہوں تیرے خداوند خدا۔ تیری پوری کلیسیا کے لیے دعا کرتی تیرے خداوند خدا، جیسے ایک کو سلامتی سے لایا سلامتی سے تیرے خداوند خدا لے کے جانا تیرے خداوند خدا۔ میں آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتی تیرے خداوند خدا۔ ہم نے تیرے دکھوں کو یاد رکھا تیرے خداوند خدا۔ میں اپنے خادم کے لیے دعا کرتی تیرے خداوند خدا، تو ان کو صحت تندرستی دی، زندگی دی تیرے خداوند خدا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے، تیرے نام کی تعریف کرتے تیرے خداوند خدا۔ دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی، اسی باپ کے نام سے مانگتی۔ آمین۔ کوائر ایک گیت گا سکتی ہے، پھر اس کے بعد ہم کلام مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ تیار کر لیں جو گیت گانے۔ آج صبح میری اور آپ کی نصیحت کے لیے جو کلام مقدس میں سے حوالہ ہے وہ نوٹ کر لیں۔ ایک ہی کا حوالہ ہے، انجیل مقدس کی یہ تلاوت ہے، اور میری اور آپ کی زندگی میں بہت اہم دن ہے، اس لیے برائے مہربانی اس حوالے کو نوٹ کریں۔ یہ مرکز کی انجیل سے ہوگا۔ مرکز کی انجیل، مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، 16واں باب، پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ بنش حق اس کو پڑھیں گی، اور یہی ایک حوالہ ہے، مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، 16واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ اس وقت ہم کوائر کے ساتھ مل کر خدا ان کی تعریف کریں گے۔ کیا نمبر ہے گیت کا؟ 288۔ خوشی خوشی مناؤ۔ 288۔
मरकज़ की अंजील उसका 16 बाब उसकी पहली से 8 आयत। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली ताकि आकर उस पर मिली। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन उठाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए पहली तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसे हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी जो कि मसलूब हुआ था उसको ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पत्र से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हिम्मत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। आमीन। पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जिस ईमान के तहत आज सुबह म्यार आप उठ कर आए हैं, रसूलों का अकीदा निकालें। सियालकोट कुरान शरीफ गीतों की किताब आखिरी सफ़ा। सब खड़े होंगे और मिलकर हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पढ़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ। आगे जगह है, जो लोग आए आगे जगह है, और ख़ास तौर पर आप सबको ईस्टर मुबारक कहता हूँ। अभी बाहर जाके आपने एक दूसरे को ज़रूर करना, हेलो सिस्टर, हैप्पी ईस्टर, है ना? कहा करें, खुश हो के कहा करें, खुदा का शुक्र अदा किया करें खुशी के साथ। मैं उन लोगों का भी आपको सलाम देना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे अभी सुबह अपादी सशील फ़ोन कर रहे थे, वो इस इबादत को उस जगह पे मिस करते हैं क्योंकि वहाँ पर ये रौनकें नहीं हैं सल्तनत की तरफ से। और वो बच्चे जो बाहर हैं पढ़ रहे हैं, और वो ख़ानदान जो इस जुलूस में शामिल होकर चर्च के अंदर आते थे और आज बैरून मुल्क हैं,
ہماری یہ دعا ہے وہ جہاں بھی ہیں وہ خداوند میں خوش رہیں۔ کئی لوگ کمزور ہیں جو آج صبح نہیں آ سکے، جو بیمار ہیں اپنے گھروں میں ہیں، کئی وہ لوگ ہیں جو 10:30 بجے کی عبادت میں آئیں گے، ہم ان سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگر جلدی کیک نہ آیا تو پھر کیک ہم آپ کو 10:30 بجے کی عبادت میں کھلائیں گے، ٹھیک ہے؟ مسز فرحت اعجاز، اس کی برتھ ڈے آج سالگرہ ہے، اچھے موقع پہ ہے، تو انہوں نے اور ہم نے مل کے کیک کا بھی انتظام کیا ہے۔ جو لوگ پھر 10:30 بجے کی عبادت میں آئیں گے انہیں پھر فائدہ ہوگا، ان کو کیک بھی ملے گا، کیونکہ کیک ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوا، دور سے آنا تھا۔ میں یہ چاہوں گا ان لوگوں کے لیے خاص دعا کریں جو شفا حاصل کر کے خدا ان کے گھر میں آ گئے۔ دانش کو خدا نے صحت دی، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو پچھلے دنوں بیمار رہے۔ ہم ان بزرگوں کو بھی یاد کرتے ہیں، ماسٹر ولیم جیمز صاحب کو، بھائی ارنسٹ کو، بھائی نعیم برکت کو، مسز مارتھا ایمینول، مسز رضیہ عاشی کو، ارما رسل کو، اور بہت سارے لوگ ہیں، ہم نام بنام ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں صحت و تندرستی دے۔ اور آپ سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ سب پر رحم کیا، آپ اس صحت اور تندرستی میں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ہم بھائی انتخاب اور آفتاب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں ہماری یہ آواز پہنچتی ہے، سینٹ جانس چرچ کی طرف سے ہم سب لوگوں کو ایسٹر کی خوشیاں مبارک کہتے ہیں۔ اس سال کا ایسٹر آپ سب کے لیے برکت، خوشی، راحت اور تسلی کا سبب ٹھہرے۔ ہم دعا مانگیں، پھر ہم خدا ان کے کلام کو سنیں گے۔ دانش آپ دعا میں رہنمائی کریں۔ آج کے دن کے لیے، اس فتمت دن کے لیے، اے خداوند ہم اکیل انسان تھے، اے خداوند ہم نکمے انسان تھے۔ آج کے دن کی وجہ سے اے خداوند تو نے ہمیں استاد بنا دیا کہ سب قوموں میں جا کے منادی کرو اور خوشخبری کا پیغام دو۔ صرف آج کی وجہ سے خداوند کہ تو نے موت پر فتح پائی، آج تک کسی نے موت پر فتح نہیں پائی۔ اور یہودیوں نے لکھا صلیب کے اوپر یہودیوں کا بادشاہ، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے اس وسیلے کی وجہ سے وہ پوری دنیا کا بادشاہ دے گا، کیونکہ دنیا میں ایک ہی بادشاہ ہے، وہ ہے یسوع بادشاہ، جو آج اب تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ ہم مسیحوں کا ایمان ہے اور یہ ہماری فتح ہے۔ ہم کوئی عقیل انسان نہیں، نہ ہی آج ہم خداوند اس سے اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں، بلکہ آج دن ہے خداوند تو نے ہمیں ہمیشہ ہمیں دیا ہے، تو نے صلیب پر بھی ہمیں بچایا ہے خداوند۔ تو آج ہم خداوند اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں، اور خاص کر کے بھائی صاحب کے لیے جو کلام پیش کرنے والے ہیں خداوند، وہ ہماری زندگی میں اثر لائے، اور آج کے بعد خداوند ہم یسوع تیرے حضور چلے اور ہمیشہ تیرے پاک نام کو جلال دیں، اور ہمیشہ خداوند تیری مرضی کے مطابق چلیں، تاکہ تیری صلیب کہ جو تو نے جان دی اور موت پہ فتح پائی ہے، اس پیغام کو لے کے ہم دنیا تک جائیں اور بڑے فخر کے ساتھ، نام کی شرمندگی کے ساتھ، اپنے آپ کو حقیر نہ جانتے ہوئے، بلکہ جس کا باپ بادشاہ ہوتا ہے وہ تو بڑا فخر سے چلتا ہے خداوند، ہمیں اسی فخر سے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ میرا یسوع بادشاہ زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے۔ یہ پیغام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خداوند، جو کچھ چاہتے ہیں خداوند تمہیں پا لیتے ہیں، کیونکہ تو خداوند زندہ ہے۔ تیرا شکر ہوا کہ پیغام باقی یہ زندگی کے لیے سب کچھ مانگتے ہیں اس کے ذریعے۔ آمین۔ سنا گیت نمبر 185 185 گیتوں کی کتاب میں، وہاں پہ بڑے اچھے الفاظ ہیں۔ سرانو ملا کے، ہیلیلویا گا کے عید نو منانا۔ کیا مطلب ہے سرانو ملا کے؟ آپ کو پتہ جب میں ادھر دیکھتا ہوں تو کوائر کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ کی سر ہونی چاہیے نا، تو بھائی نظر اور بھائی شباز جب اٹھاتے ہیں گیت کو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے وہ مجھے دیکھیں،
شہباز صاحب کبھی کبھی مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ گیت گایا کرے گھر میں کس کی آیت گاؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ حوالہ جو بینش نے پڑھا ہے کہ جب سبت کا دن گزر گیا، کس کا دن؟ کئی لوگ آج کے دن کو سبت کہتے ہیں نا آپ لوگ، یہ نہیں ہے، غور سے سن لیں۔ سبت کا دن ہفتے کا دن تھا، ہفتے کا دن جب گزر گیا، آج بھی یہودی لوگ سبت کے دن، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، وہ اس دن کو مناتے ہیں صحیح طریقے سے۔ سبت کا دن جب گزر گیا تو مریم مغدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں، مفت نہیں، کیا کی؟ یہ ابھی جو بخور ڈالا ہے، یہ دھواں نکل رہا ہے، اس کی خوشبو مجھ تک آ رہی ہے۔ کوائر کا ایک دو ممبر ہے، کہتا ہے پادری صاحب نہ جلایا کریں، پھر گلے میں لگ جاتا ہے، لیکن اس کی خوشبو، یہ جس طرح ہماری دعا میں ہم بات کرتے ہیں کہ خدا جس طرح یہ جو بخور ہے، ہماری دعائیں بخور کی مانند تیرے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ فریدہ نے ہمیں لے کے دیا، ہم فریدہ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خوشبودار چیزیں وہ مول لے کر آئیں تاکہ اس پر ملیں۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو کہ تیسرا دن ہو اور خوشبودار چیزیں لے کے خواتین جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین دلیر ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اندھیرا تھا الصبح قبر میں، قبروں میں تو جانا بڑا مشکل ہوتا ہے صبح، لیکن اس کا مطلب ہے کہ خواتین کیا ہے؟ بھائیوں سن لیں، تو جو بھائی لوگ تھے نا، جو شاگرد لوگ تھے، وہ آرام سے چپکے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کل کا سارا دن بڑی خاموشی کا دن تھا، ہفتے کا دن خاموشی کا دن تھا، لوگ خاموش تھے۔ مرد حضرات جو اپنی مردگانگی دکھاتے ہیں، مردانگی کے میں بڑی چیز ہوں، اندر بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے، لیکن ناامید نہیں تھے۔ پریشانی کس کی بات تھی؟ کس بات کی پریشانی تھی؟ کہ ہمارا استاد، ہمارا آقا، ہمارا ماسٹر، ہمارا باس، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا پاسبان جو ہمارے ساتھ تھا، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن خواتین نے دلیری کی، وہ خوشبودار چیزیں بھی اپنے ساتھ لے گئی اور قبر پہ گئی ملنے کے لیے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ قبر چٹان میں تھی، پتھریلا علاقہ۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جا کے اس جگہ کو دیکھا ہوگا، کئی لوگوں کو خدا نے یہ موقع دیا کہ وہ وہاں پہ جائیں۔ آج کل تو بہر آپ نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں، گوگل نکالیں اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ قبر بھی خداوند یسوع مسیح کی اپنی نہیں تھی، پیشن گوئیوں کے مطابق وہ کسی کی قبر میں رکھا گیا، اور پتھر بہت بڑا، مہر بھی لگائی تھی۔ انہیں پہلے ہی ڈر تھا، پہلے ہی شک تھا کہ خداوند یسوع مسیح جس نے کہا کہ اس ہیکل کو، اس بدن کو، اس جسم کو، اس ہیکل کو آپ گرا بھی دے، ڈھا بھی دے، تو تیسرے دن پھر یہ ہیکل مکمل ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کہا ہماری ہیکل جو بنی تھی وہ 46 سال، کتنے؟ 46 برسوں میں ہیکل بنی۔ یہ کیسا شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیکل 3 دنوں میں کھڑی ہو جائے گی دوبارہ؟ ہاں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ بڑا خوبصورت گیت ہے جو ابھی ہم نے گایا ہے، گیت نمبر 210۔ صبح سویرے مریم آئی، اس کے ساتھ خواتین تھیں، خوشبودار وہ چیزیں لائی، دیکھا آ کر عجب نظارہ۔
दुनिया में कितने अजूबे हैं? बोले बोले, दुनिया में कितने अजूबे हैं? और हम सब कहीं अजूबे तो नहीं हैं बैठे हुए। कितने अजूबे हैं? और दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इंसान मर जाए और कब्र में से निकल आए। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया। अब लिखा है कि देख के खाली कब्र को रोई, लाश मुझसे की ले गया कोई। अब उन्हें पता नहीं था कि पास ही कौन खड़ा है, जिंदा हो गया वो। तो लिखा है किसी शायर, बड़ा खूबसूरत शायर है ये, माली समझकर उसको पुकारा कि यीशु मसीह कहाँ पे है। वो समझी कि ये माली है। ये माजरा है क्या? मुर्दों में उसने फिर जवाब दिया, मुर्दों में मत ढूंढो उसको, जाओ गलील में देखो उसको, और भाइयों से कहना ये माजरा सारा। भाई लोग अंदर बैठे हुए हैं, आप ख़वातीन दलेर हैं, उस वक़्त की भी ख़वातीन दलेर थी। ये खुशखबरी फिर उन्होंने जाके फैलाई, ये खुशखबरी ख़वातीन ने जाकर दी, जाकर बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, जिंदा होया, मौत ते कब्र नूं जित के ते चढ़ गया आसमान, बैठा सज्जे हाथ। कितने जोश से गाते हैं, कितने सालों से गाते हैं। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते आन के मिटाए उसने। मिट गए हैं, मिट गए। हम सारे पापी हैं, है ना। हमारे जो पाप हैं, हमारे जो गुनाह हैं, उनको मिटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए मेरा और आपका मसीहा जो सलीब पर मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं और आप उस पर ईमान लाएं, हलाकत से बचें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं, पापों से, रोगों से, बीमारियों से आज़ादी, रिहाई और छुटकारा पाएं। वो आया इसलिए, पापा तो बचावन यीशु आया जगते ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे। कोड़े खादे ताज कंडियां दा पा लिया ते सूली उत्ते मरदे डाकू नूं बचा लिया। ये कौन सा कलमा था? दूसरा कलमा था। देखें, वो शख्स जो सलीब पर दिया था उसको भी बचा लिया उसने। नेजा डाडा उदी पसली विच वजया ते पाप धोवन वाला उस तो चश्मा वगया। ये चश्मा निकला इससे, ताकि मेरे आपके पाप, मेरे आपके गुनाह धुल जाएं, मेरी और आपकी खताएं मिट जाएं। मेरे और आपके मसीहा ने मौत पर, कब्र पर फतह पाई। आज इस वक्त इस दुनिया में मुझे और आपको बहुत सारी चीज़ों पे फतह पानी है। गाते हम बड़ी ऊंची आवाज़ में हैं, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। फिर एक मुझे खुद बहुत पसंद है वो गीत, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह, लेकिन पाती तो हैं, लेकिन अभी तक पाई नहीं है फतह। मैं और आप अभी तक जकड़े हुए हैं दुनिया की सारी उन बातों में, उन गैर अखलाकी बातों में भी, जिनके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि मैं और आप उनसे रिहाई पाएँ, आज़ादी पाएँ, छुटकारा पाएँ और मेरे और आपके पाप धुल जाएं। लेकिन अभी तक मैं और आप उनमें गिरफ्तार हैं। गीत की कुछ दो आयतें गा सकते हैं सुर मिला के? खोलें ज़रा 185, देखें इस गीत को। दो आयतें हम गाएंगे, ज़रा मिल के गाएंगे, ताकि इस सारी बात का हमें पता चल जाए कि जब सब्बत का दिन ख़त्म हुआ, कब्रिस्तान पे गई और कब्र पे जाके वो रोई नहीं है, हैरान हो गई, परेशान हो गई। लेकिन शायर कहता है कि कब्र पे आके वो रोई क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें नज़र नहीं आए। गीत को शुरू करें ज़रा अरुण।
सुरत मिला के बिल्कुल खड़े हो। वो आपस में कहती थीं
کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ آج اس وقت بھی میری اور آپ کی زندگی میں ہمارے سامنے، ہمارے خاندانوں کے سامنے، ہماری شخصی زندگی کے سامنے، ہماری ازدواجی زندگی کے سامنے، ہماری سماجی زندگی کے سامنے، ہماری روحانی زندگی کے سامنے بہت سارے راستے میں پتھر ہیں۔ کون لڑکائے گا؟ وزنی ہے۔ مجھ میں اور آپ میں اتنی شکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، نہ کہ ہمارا باس، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی بھی شخص میری اور آپ کی زندگی کے سامنے جس وقت پتھر ہے، کون ان کو پیچھے ہٹائے گا تاکہ میں اور آپ مسیح خدا میں زندہ ہو جائیں۔ وہ پتھر پیچھے ہٹانے کے لیے، لڑکانے کے لیے، پیچھے کرنے کے لیے میرے پاس اور آپ کے پاس کیا قوت ہے؟ پہلی بات، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس سماج میں رہتے ہوئے ان پتھروں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میں اور آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کریں۔ وہ پتھر جتنا بڑا تھا، جس پہ مہر لگی تھی، وہ لڑک گیا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے آج سب سے بڑا پتھر ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارا مستقبل جو ہے، میرا اور آپ کا، میں اور آپ بے یقین ہیں مستقبل کے بارے میں، کیا ہوگا کل، اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بے یقینی کی حالت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، جو رکاوٹیں ہیں۔ یہ رکاوٹ کب، کیسے ختم ہوگی؟ میں اور آپ اپنے منہ سے، جب تک اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ پتھر کوئی بڑا نہیں ہے۔ قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامے پہنے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں۔ آج بھی دنیا حیران ہے کہ مسیحی لوگ صبح اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، یسوع مسیح زندہ ہو گیا۔ یہ حیرانگی کی بات ہے ان کے لیے، عجیب بات ہے ان کے لیے، مشکل ہے ان کے لیے سمجھنا۔ کئی بار میرے اور آپ کے لوگ، میرے اور آپ کے ساتھی، ہمارے ہم ایمان لوگ بھی کئی دفعہ اس بات کو سوچتے سوچتے پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا ممکنات اور ناممکنات کا خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ میری اور آپ کی ٹیڑھی ترچھی زندگی کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کی صبح میری زندگی کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے بڑی اہم صبح ہے۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو۔ حیران تو بندہ اس وقت ہوتا ہے جب پتہ نہ ہو۔ اس نے تو پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں، تاکہ سلیب کا دکھ سہوں، منوں، دفن ہوں اور مردوں میں سے جی اٹھوں، تاکہ آپ کو زندگی دوں، اور زندگی بھی کثرت کی دوں، کیونکہ میں آیا اس لیے تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اب میں نے اور آپ نے آج کی صبح کے تعلق سے کیا کرنا ہے؟ وہ اس جگہ سے نکل کر کھڑی نہیں رہیں، ٹولیاں بنا کے باتیں نہیں کرتی رہیں لیڈیز، خواتین، کہ یہ کیسے ہو گیا، ناممکن تھا۔ انہوں نے یقین کر لیا، ان کا اعتماد ہو گیا، وہ ایمان لے آئیں اور کھڑی نہیں رہیں، بلکہ وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ کس سے؟ اس وقت کے حاکموں سے، اس وقت کی گورنمنٹ سے، اس وقت کی سرکار سے، کیونکہ انہوں نے پہرا لگایا ہوا تھا۔ وہ مشہور کیا کر دیا کہ یسوع کے شاگرد آئے تھے رات کو اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ ایسا نہیں تھا، اس لیے وہ سرکار سے ڈرتے تھے۔ ویسے وہ ڈری نہیں ہے، ویسے تو انہوں نے جا کر خوشخبری دی
کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے۔ آئے میری اور آپ کی زندگی میں بھی خداوند یسوع مسیح زندہ ہو، اور میں اور آپ لفظوں سے نہیں دکھا سکتے، میں اور آپ اپنے کردار سے دکھائیں گے، اپنے عمل سے دکھائیں گے کہ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں۔ آئیں اس خوشخبری کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ابھی تک جو لوگ اندھیرے میں ہیں وہ روشنی میں آ جائیں۔ ایک آخری بات، جہاں پہ ڈر کی بہت بات ہے، میں پھر ماؤں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں ہمیشہ بچوں سے کہتی ہے بیٹا کسی سے لڑنا نہیں ہے نا؟ گھر میں بھی جب بچے گھر سے باہر جاتے ہیں، بیٹا کسی سے، ان کے اندر کیا ڈر ہوتا ہے ماؤں کے اندر؟ تاکہ یہ بچے لڑائی جھگڑے والے نہ ہوں، باعزت ہوں، ہماری بھی عزت رکھیں، ان کی بھی عزت بنے، لوگ تعریف کریں فلاں کا بچہ ایسا ہے۔ لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ سن لیں، آخری بات ہے، بس تسلی سے سن لیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا لڑنا نہیں، تو باپ کیا کہتا ہے؟ اوے کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ ساری جو چیزیں آپ بچے کو فیڈ کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ آگے جا کر وہ بچہ اسی طرح سے بنے گا۔ آپ بچے کی رہنمائی کریں، جو کچھ آپ اسے سکھانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ رہیں، اس کو بتائیں، عاجزی، حلیمی سکھائیں، تاکہ وہ مسیحی ہوتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے فخر کا سبب ہو جائے، اور میرا اور آپ کا فخر صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ ہم ظہور گائیں گے، اپنے ہدیہ نذرانے شکر گزاریاں خداوند کے حضور گزاریں گے۔ آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے۔ انتظامیہ سے میں درخواست کروں گا کہ پھر وہ اپنا کام شروع کر دیں۔ آپ سب کے ہاتھوں میں جہاں بیٹھے ہیں آپ کا حصہ آپ تک پہنچے گا۔ باہر اس طرح پھر چائے کا انتظام ہے، آپ چائے پئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کو ہیپی ایسٹر کہیں گے، اور پھر پورے 10:30 بجے ہم دوبارہ خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوں گے، عبادت کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ یہ ایسٹر کی بڑی عبادت ہوگی جس میں ایسٹر کا خاص پیغام ہوگا۔ آئے ہم خداوند کی تعریف کریں۔
खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम हदीए नजरानी शुक्रगुजारी तेरे हुजूर गुजार सकें। तो अपना हाथ बढ़ाए, हदीस की तकदीस कर, हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा। जिन लोगों ने खाने के लिए, नाश्ते के लिए अपनी शुक्रगुजारियाँ दी हैं, हम नाम बनाम खानदानी तौर पर उन्हें याद करते हैं, उनके लिए दुआएं कराया करते हैं कि उनके हाथों की कमाई में बरकत दे, कि उनके वसाइल में वसअत दे, कि हदिया नजराना तेरे जलाल के लिए, तेरी गिरिशा की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। इंतजामिया के लिए, क्वाइट के लिए, नौजवानों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा, तो इन सब लोगों को मोहब्बत की रुता फरमा, इत्तेहाद की रुता फरमा, ताकि मिलकर जो काम भी करें ये जानकर कि खुदा उनके लिए करते हैं। इस सदी की तकदीस कर, खाने पीने की चीज़ों की तकदीस कर, इतने लोगों को बदलूं देवाई से तू बदलूं, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए आप लोग ये चीज़ें जो आपको उठती हैं, आपकी चीज़ें हैं, ये आपके पैसे से अपने लिए हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके प्रोग्राम है, आपके चर्च है, आपकी इस पे इज्जत है, और आप खुदा के खादिम हैं। यहाँ बैठे हुए खुदा के खादिम हैं, इंसान के नहीं है। इंसानों की खिदमत के लिए खुदा को इस दुनिया में आया, फिर उसने हमें ये बरकत दी ताकि हम खुशखबरी का पैगाम लोगों तक पहुँचाएं। सारे लोग तरतीब से बैठे थे कि हमें खुशी होगी, क्योंकि मेरा नाम का खुदा तरतीब का खुदा है, वो अवतरी का खुदा नहीं। मोहब्बत से, प्यार से हम उनसे बैठेंगे, फिर बड़ी तरतीब के साथ जब आप बाहर जाएंगे, आप जाएंगे और फिर ग्राउंड में आपके लिए चाय का इंतजाम है।